آنے والے کی 3 معروف اور نامور شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہمارے پہلے منصف ہیں پروفیسر واحد علی شاہ صاحب۔ آپ ریاض کالج لاہور کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں۔ آپ مخطوطہ شناس، محقق، نقاد اور شاعر۔ پاکستان کے اپنی رگوں میں آپ کا نام ایک معتبر حوالہ ہے۔ سر، ہم آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری آج کی دوسری منصف ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر آبندہ سراج۔ آپ گلبرگ کالج لاہور کے شعبہ اردو کے حدیث عزیز استاد ہیں۔ آپ محقق، نقاد اور خوبصورت لب و لہجے کی مالک شاعر ہیں۔ میڈم، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس مقابلہ اس تقریب میں بطور منصف تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے منصف ہیں جناب ڈاکٹر محمد ارسلان راٹھور۔ آپ محقق، نقاد اور ایک اچھے استاد ہیں۔ آپ کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے شعبہ اردو سے ہے۔ ہمیں منصفین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نشستوں کو تشریف لائیں۔ میں تقریر کرنے نہیں، اپنے گلشن کے جلے ہوئے پودوں کا مرثیہ پڑھنے آیا ہوں۔ یہ لب کشائی خاطر دوستاں نہیں، صاحب صدر احساس زیاں ہے۔ نگاہ اٹھاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ وہ مرد مومن جو محفل رنگ و بو میں صدر نشین، نائب رب العالمین اور سرتاج آسماں و زمین تھا، آج کاسہ غیرت توڑے چند ڈالروں کی امداد کے لیے دریوزہ مشرقین بنا پھرتا ہے۔ اور بھی تو درکنار جناب صدر، کوئی اس کی خستگی پر ایک ہمدردی بری نگاہ ڈالنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم عظمت انبیاء کے وارث کے زمانہ جن کے زیر نگی تھا، جن کی سلطنت میں سورج غروب نہ ہوتا تھا، آج درماندہ و وماندہ ہے تو کیوں؟ آج مفلس بیکار اور اقوام عالم میں ذلیل و خوار ہے تو کیوں؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جواب چاہیے جناب صدر، تو ایک نظر دیکھیے ہمارے اجلے دلوں اور سیاہ چہروں کی طرف، زبانی دعووں اور حقیقی عملوں کی طرف، ابلیس کی اطاعت اور قرآن سے بغاوت کی طرف۔ ہمارے خوشنما وجود کسی تابوت سے کم نہیں جن میں دفن ہوئے وہ زندہ لاشیں ہیں کہ دیکھنے والوں کے لیے مقام عبرت۔ وہ آئین جو قرآن سے ملا تھا، آج اس کی دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم کٹے ہوئے درخت کی طرح بے سایہ و بے اما کھڑے خود اپنا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سب طالبین سے گزارش ہے کہ اپنی چیزوں کا آغاز کرنے سے پہلے منصفین کو اپنا موضوع بتا دیں۔ اب میں محمد عبداللہ کو دعوت دینا چاہوں گا، جن کا تعلق ورلڈ ہاؤس سے وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ صدر ذی وقار، میں تخیل کی آنکھوں سے اندلس کی سرزمین پر کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ سامنے دشمن پیچھے سمندر، مگر طارق بن زیاد اپنی ہی کشتیاں جلانے کا حکم دے رہا ہے۔ ایک مرد مومن کا یہ پکا ایمان اور پختہ یقین یہ بات پکار پکار کر واضح کر دیتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ صدر ذی وقار، مومن اس جہاں میں خدائے لم یزل کا دست قدرت اور زباں بند کے اترتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں سوز و یقین کا چراغ تھامے حق اور سچ کی راہوں کا مسافر بن جاتا ہے۔ یقین محکم اور عمل پہم اس جہاں میں اس کی شمشیر ہوتے ہیں۔ وہ لشکر باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنا دیتا ہے تو کبھی گنجش کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دیتا ہے۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ صدر علی وقار، اس کے برعکس کسی بھی قوم کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ان کے دلوں میں سے سوز و یقین کا محروم ہو جانا ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، مایوسی تو مومن پر حرام تھی، لیکن جب میرے قوم کے افراد لذت شوق سے عاری ہو جائیں اور ان کے ارادے ذوق و شوق سے بیگانے ہو جائیں تو صدر علی وقار میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ کیا آج ہم واقعی میں ہی مومن ہیں، کہ کیا ہمارا سفر ہمیں اپنی اصلی منزل کی طرف لے کر روانہ ہو رہا ہے۔ جس مومن کو یہ غزنوی ہی یلغار بننا تھا، خالد کی تلوار بننا تھا، مگر آج اس کے رہبر رہزن بن چکا ہے۔ جس قوم کو عمر کا انصاف کرنا تھا، آج اس قوم کے کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد صرف روٹی ہے۔ لشکر باطل کا رخ قبلہ اول کی طرف ہے اور آج بھی عالم اسلام کسی صلاح الدین کا منتظر ہے۔ صدر علی وقار، اب اے مرد مومن کو ہوشیار ہونا پڑے گا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے کہ نہ گر جائیں قلعوں کی فصیلیں، عقاب کی نشیمن پر قابض نہ ہو جائیں چیلیں، لٹ جائیں نہ کوثر و زمزم کی سبیلیں، چن جائیں نہ تیرے چشمے میرے دریا تیری جھیلیں۔ اے مرد نوجوان ہوشیار، صدر علی وقار، اب ہمیں اپنے ہاتھوں میں سوز و یقین کا چراغ تھامے لشکر باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ شکریہ۔ محمد عبداللہ کی تقریر کا دورانیہ تھا 3 منٹ 50 سیکنڈ۔ میں پرنسپل ایکسن کالج مائیکل تھامسن کو آج 44ویں مقابلہ الطاف حسین علی کو شامل کیا تھا۔ سر وی ویلکم یو آن دی 44th مولانا الطاف حسین علی سر۔ بارڈے ہاؤس سے حسن علی کالج منصفین سے گزارش ہے کہ فہرست کے مطابق ان کا نام 8 نمبر ہے، حسن علی کالج۔ آج کا موضوع ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا
تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تار، تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جناب صدر، کن فیکون کی صدا سے شروع ہونے والا سفر جب الیوم اکملت لکم دینکم کے موڑ پر پہنچا تو بنی نوع انسان کی رہنمائی اور امامت کے لیے ایک کامل ضابطۂ حیات قرآن عظیم کی صورت میں عطا کیا گیا۔ بلا شبہ یہ ایک لاریب، بے عیب اور بے مثل ضابطۂ حیات ہے۔ وقار، جب تک مسلمانوں نے اس کتاب کی پیروی کی تب تک وہ زمانے کے سکندر رہے، مگر آج ہم رسوا ہیں۔ شکوہ تو ضرور کرتے اگر مجرم نہ ہوتے، شکوہ کس منہ سے کریں جب ہم قرآن کی ساری حکمتوں کے خلاف جاتے رہے؟ شکوہ کیسے کریں جب قرآن کے زور دینے کے باوجود ہم سود کے دلدل میں دھستے چلے گئے، جب ہمارا ہمسایہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی بھوک سے تڑپتا رہا، جب ہم اپنی بہنوں کی وراثت کو اپنا حق سمجھتے رہے، تو علی جان میں کیوں نہ کہوں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم غار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وقار، افسوس تو اس بات کا ہے کہ جو قرآن ہمیں نظام حیات بتانے کے لیے آیا تھا، آج ہم اس قرآن کو صرف ایک مقدس کتاب سمجھ کر اپنے گھروں میں سجانے تک محدود کر چکے ہیں۔ آج ہم اس قرآن سے تعویذ دھاگے تو بنا لیتے ہیں مگر اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہم اس کے ذریعے قسم تو اٹھا لیتے ہیں مگر اس کی تعلیمات سے غافل ہیں۔ ہم اس کے ذریعے اپنی بہنوں کو تو رخصت کرتے رہے مگر افسوس اس کی حکمتوں سے کچھ سیکھ نہ سکے۔ ماہر القادری نے ٹھیک کہا تھا، تاکوں پہ سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہو، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہو۔ لیکن یہ وقار، اسی کے برعکس یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک ہم نے اس قرآن کی ڈور کو تھامے رکھا، ہم اس دنیا کی رہنمائی کرتے رہے، خواہ وہ علم و دانش کا میدان، رموز حکومت، فتوحات زمانہ ہو، معیشت ہو یا تہذیب و تمدن، مسلمانوں کے اثرات پوری دنیا میں دیکھے جا سکتے تھے۔ خواہ وہ علم و دانش کا میدان ہو، کہیں ابن رشد دکھائی دیتا ہے، کہیں ابن سینا دکھائی دیتا ہے، کہیں رازی دکھائی دیتا ہے، کہیں فارابی دکھائی دیتا ہے، میں کس کا نام دوں؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب جہاد کی دنیا تھی تو قرآن کو امام ماننے والے کبھی صلاح الدین ایوبی، کبھی محمد بن قاسم، تو کبھی خالد بن ولید کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ یہ سب نام تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مومن قرآن کریم کی چلتی پھرتی تفسیر ہوا کرتا تھا۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ وقار، آج کی جگر دریدہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے سامنے رسوا ہو چکے ہیں۔
اگر اب بھی قرآن عظیم و شان کی پیروی نہ کی گئی تو کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں عقاب کے نشیمن پر قابض نہ ہو جائیں جھیلیں، کہیں گر جائیں نہ قلعوں کی فصیلیں، لٹ جائیں نہ کوثر و سمسم کی سبیلیں۔ فی وقار آج ہماری حیثیت کسی خزاں زدہ پتے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مایوسی کی بات نہیں، کیونکہ عالی جان جس قوم کا حامی خدا ہو اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب بس اپنے دلوں میں قرآن کو اتار لینے کی دیر ہے، کیونکہ جب قل هو اللہ احد کا یقین کر لیا جائے تو ریت پر تڑپتے انسان کے لبوں سے بھی احد احد کی صدا نکلتی ہے۔ جب دل میں قرآن ہو تو سرے نیزہ بھی انسان کے لبوں سے قرآن ہی نکلتا ہے۔ جب سینے میں قرآن ہو تو 313 کی فوج بھی 1000 لوگوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں اسی وقت جب قرآن دل میں اتر آئے تو دل زار بھی گلزار ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے خواتین و حضرات، میں اس ایوان میں بیٹھے ہر ایک شخص سے کہہ دینا چاہتا ہوں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گر تم سے۔ شکریہ۔ شکریہ سر۔ اس تقریر کا دورانیہ 6 منٹ 45 سیکنڈ 6 منٹ 45 سیکنڈ۔ آپ نے مشورہ حاصل کو تعلق کر کے وہاں آئیں اور خیالات اظہار کریں۔ ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن، محترم جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، دور حاضر میں ملت اسلامیہ جس آزمائش اور امتحان سے گزر رہی ہے اس کی شاید ہی مثال ملتی ہے۔ آئے دن ایک سانحہ پیش آتا ہے جو پوری امت کا سر جھکا دیتا ہے۔ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے زیادہ دیگر کیوں ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اب تو یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ہمارے دشمن علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خاتمہ قریب ہے۔ انہیں بڑی مسرت ہے کہ وہ لوگ نست و نابود ہوتے جا رہے ہیں جو کعبے کے نگہبان تھے، قافلے میں اونٹوں کے ساتھ الوہی نغمے گاتے سفر کرتے تھے، میدان جنگ میں دشمن کی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر سجدہ ریز ہوتے تھے، پہاڑوں صحراؤں کی صحبتوں کے باوجود دین الہی کو پھیلاتے تھے۔ معزز حاضرین، کیا ہم نے اللہ کی رسی یعنی اس کے قرآن کو مضبوطی سے تھاما؟ میری ناقص رائے میں مسلمانوں کی حالت زار کی بنیادی وجوہات اور ذمہ داریوں کا تعین تو دور کی بات، ہم میں احساس ضیاع بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میری رائے میں مسلمانوں کی ابتلا کی بنیادی وجہ تقدیر نہیں بلکہ قرآن سے دوری ہے۔ معزز حاضرین، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت کو ہم نے صرف مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھا۔ معزز حاضرین، وہ قرآن جس کا ایک ایک لفظ زندگی اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، اپنی سچائی کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمیں اپنے زوال کے اسباب سے متعلق آگاہ بھی کرتا ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے پاس اس قرآن کو پڑھنے کی فرصت نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جو اس کو سمجھنے کے مدعی ہیں وہ بھی دور حاضر کے مشرکانہ و مفسدانہ نظام کے آگے بدشت و پا نظر آتے ہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کی زبوحالی کا سبب یوں پیش کیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک گناہ ہو کر، تارک گناہ ہو کر۔ معزز حاضرین، مسلمان ہونے کے لیے قرآن پر عمل کرنا لازمی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے
آپس میں اخوت کا رشتہ قائم کرو اور تفریقہ مت ڈالو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان رنگ، نسل، فرقے، ذات، قبیلے کی بنیاد پر گروہ در گروہ تقسیم ہو گیا۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، گھر میں پاک بھی ایک، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ معزز حاضرین، قرآن پر عمل کرنا لازمی ہے۔ قرآن تو اعلان کرتا ہے انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ افسوس آج ہم محنت کیے بغیر غیبی مدد کے طلبگار ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ آج کا مسلمان تعلیم کو اپنی ترجیحات میں شامل ہی نہیں کرتا، جبکہ قرآنی تعلیمات پر عمل نے عرب کے بدو کو دنیا کی امامت بخشی۔ ہمارے اسلاف نے انسان کو انسان کی غلامی سے چھڑایا، کعبے کو جبینوں سے بسایا، قرآن کو سینوں سے لگایا۔ بقول اقبال، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن، تم ہو نہیں جس قوم کو پڑھوائے نشے من، تم ہو رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے، تم کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے۔ معزز حاضرین، طلب صادق ہو تو انسان کی ہر آرزو پوری ہو سکتی ہے، لیکن ہم تارک قرآن ہو کر اور غیر قوم کے شاعر کو اپنا کر دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے۔ ہم اپنے نبی کے پیغام کو بھول چکے ہیں۔ انجام یہ کہ آج کشمیر اور فلسطین میں مسلمان اپنی آزادی اور حریت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ عراق، یمن، سیریا تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور دنیا بھر میں اللہ کا سپاہی دہشت گردی کا تانا سنتا ہے۔ اس پلسرات کو بخیر و عافیت عبور کرنے کے لیے قومی بیداری اور اجتماعی کردار کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنی بنیاد یعنی قرآن مجید سے تعلق استوار کرنا ہے، بلکہ دور جدید کے تقاضوں سے مطابقت بھی کرنی ہے۔ اپنے ایمان میں حضرت ابراہیم جیسی پختگی، عزم اور یقین پیدا کر کے نہ صرف دنیاوی شان و شوکت بلکہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بقول اقبال، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، لوہو قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آپ کی تقریر کا دورانیہ تھا 6 منٹ اور 10 سیکنڈ، 6 منٹ اور 10 سیکنڈ۔ ہمارے آج کے اگلے مقرر ہیں جناب محب مصطفیٰ صاحب۔ منصفین سے گزارش ہے کہ فہرست کے مطابق ان کا نام تیسرے نمبر ہے، محب مصطفیٰ۔ تقریر کا موضوع ہے ہم خواب داری قرآن۔ محترم سامعین کرام، اقبال کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ آزادی کی فضا میں ہماری ہر ایک سانس انہی کی مرہون منت ہے، لیکن اقبال کی شاعری کا ایک ایسا پہلو بھی ہے جو ایک عام طالب علم کی نگاہوں سے مخفی ہے۔ وہ یہ کہ اقبال نے اپنی
شاعری میں قرآن اور سنت کا ایک بہترین عملی نمونہ پیش کیا۔ عہد حاضر کی دنیا پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہی یہ امر جان لینے کے لیے کافی ہے کہ امت مسلمہ ہر جگہ مغلوب ہے، کہیں دوسری بڑی طاقتیں ان پر غالب ہیں تو کہیں خانہ جنگی، کہیں دہشت گردی ہے تو کہیں معاشی بدحالی۔ جناب سر، بظاہر خوشحال نظر آنے والے مسلمان ممالک بھی کسی نہ کسی طرح یہود و نصارہ کے شکنجوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ بھی دور تھا جب مسلمانوں کا طوطی پوری دنیا میں بولتا تھا، فلسفیوں، سائنسدانوں، معاشیات اور اقتصادیات کے ماہرین کی شکل میں، تو کہیں معماروں اور جراحوں کے کارناموں سے تاریخ صفات بھرے جاتے تھے۔ لیکن یہ اتنا عظیم زوال ایک پل میں نہیں آیا، بلکہ جیسے جیسے ہم اپنے قرآن اور سنت سے دور ہوتے گئے، ہماری زندگیاں بدلتی گئیں اور ہم زوال پذیر ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جامع تعلیمات قرآن میں ملتی ہیں وہ دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبح کے وقت میں برکت ہے، لیکن آج دیر سے اٹھنے کو صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ غصے کو قابو میں رکھنا، میانہ روی کرنا اور ایسی کئی خوبیاں ایسی ہیں جو آج کے مسلمان میں کہیں نظر نہیں آتی۔ آپس کے رشتوں میں رحم دلی ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو اپنے اوپر جنگ قرار دیا ہے، لیکن آج ہمارے بینکوں کے نظام تو کیا ہماری انفرادی زندگی بھی سود کے سہارے چل رہی ہے، اور ایسی کئی ریشہ دوانیوں کے شکار ہمارا معاشرہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم قرآن اور اس کی تعلیمات سے دور ہوتے جائیں گے تو اجتماعی طور پر ایک قوم بننے کی ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کریں کہ اے ایمان والوں، ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اقبال کی نصیحت پر بھی عمل کریں کہ ہے شباب لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت پوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی، جو مزہ کبوتر پہ جھپٹنے میں ہے اے مصر، وہ مزہ کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ان کی تقریر کو دہرانے کا 3 منٹ۔ احمد فرید کو ان کا تعلق ہے شہر سے، جو وہاں تقریر پیش کریں۔ مسکین سے گزارش ہے کہ ان کا نام پہلے سے واضح رکھا ہے۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ صدر علی وقار، اسلام کی بنیاد رکھنے والے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، جہالت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ایک صحیفہ انقلاب ساتھ لائے، یعنی قرآن، جو کہ نسخہ کیمیا ہے۔ تو اہل اسلام یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن خوبصورت غلاف میں بند کر کے الماریوں کی زینت بنانے کے لیے نہیں، بلکہ دلوں میں اتار کر زندگیوں کی زینت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس فرد، جس معاشرے نے قرآن کو زندگی کی زینت بنایا تو اپنے دور میں معزز رہا۔ تو آئیے حاضرین، نظر دہراتے ہیں تاریخ کی جانب کہ وہ معاشرہ جس نے قرآن کو زندگی کی زینت بنایا کیسے معزز رہا۔ میری مراد دور فاروق اعظم ہے کہ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، چیتھروں میں ملبوس درخت کے سائے میں اینٹ کو سرہانہ بنائے، آرام پذیر ہونے والا عمر، ایسا معزز ہوا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں اس کے نام سے کپ کپا جاتی۔ روم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ قرآن کو زندگی کی زینت بنایا تھا، تبھی تو آٹے کی بوری اپنی کمر پر لاد کر غریبوں اور بھوکوں کے گھر لے جایا کرتے اور اپنے غلام سے کہتے، اس دنیا میں تو میرا بوجھ اٹھا لو گے،
مگر کیا قیامت کے روز بھی تم ہی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ حاضرین، زندگی میں قرآن کا، سنت کا، ایمان کا اثر دیکھنا ہے تو مولا حسین کی جانب دیکھیے کہ جنہوں نے سر تو کٹوا دیا مگر تارک قرآن یزید کو سرخرو نہ ہونے دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب اہل قرآن اور تارک قرآن میں فرق بیان کیا ہے۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ حاضرین کرام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جناب صدر جس کتاب کو ہمارے لیے سر چشمہ ہدایت بنا کر بھیجا گیا، ہم اسی کو بھلا بیٹھے اور گویا گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جا ڈوبے۔ یہی اس بات کا باعث ہے کہ آج ہم حسین کی طرح سر اٹھا کر جینے کی بجائے ظالموں اور یزیدیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ صدر علی وقار 57 اسلامی ممالک ہیں دنیا میں، مگر کوئی ایک نہیں جو اسلام کو دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر متعارف کرائے، کوئی ایک نہیں جو کشمیریوں کے زخموں پر مرہم لگائے، کوئی ایک نہیں جو فلسطینیوں کی آواز بن سکے، کوئی ایک نہیں جو افغانستان میں تڑپتے سسکتے مسلمانوں کو سکھ پہنچائے، کوئی ایک نہیں جو گھر پار کر کے بھوکے بچوں کو کھانا کھلائے۔ حاضرین کرام، قرآن تو ہمیں یہ سبق نہیں دیتا، قرآن تو اخوت کا، بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ حاضرین کرام، قرآن کا سبق تو یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن آج ہم دیوبندی تو ہیں، شیعہ تو ہیں، سنی تو ہیں، مگر مسلمان کوئی نہیں۔ آج ہم دریا کو چھوڑ کر نہر کو بچانے کی کوشش میں ہیں، اور یہی چال چل کر دشمن نے ہمیں اندر سے پارا پارا کر دیا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ حاضرین کرام، ہم نے قرآن کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سبق کو بھی پسے پشت ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے کیا کچھ ایسا نہیں ہوتا جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، مگر ہماری زبانیں خاموش۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ نہ کوئی نیکی کا حکم دینے والا ہے اور نہ ہی کوئی بدی کو روکنے والا ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دینا۔ جناب صدر، قرآن سے دوری باعث ذلت اور رسوائی ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ بہت شکریہ۔ احمد فرید کی تقریر کا دوران 4 منٹ 15 سیکنڈ۔ آپ میں کہتے ہیں اسے اپنے وکیل کو آگے بڑھاتے ہو آنے اپنی تقریر پیش کریں۔ مجھے بھی گزارش ہے کہ ان کا نام پہلے سے میں آگے وقار، معزز مہمانان گرامی اور عزیز ساتھی، السلام علیکم۔ لطیف پردوں سے چھن رہا ہے جمال قرآن، شباب قرآن، جمال فطرت، بہشان قدرت، کمال قرآن، نصاب قرآن۔ وہ کتنا تابان، وہ کتنا روشن ہے اپنے جلووں کی روشنی میں، ہے کوہ صحرا کی وسعتوں میں جلال قرآن، گلاب قرآن۔ شعور و فہم و ہنر کو یارب، کلام عرفان کی آگہی ہے، تیرے کرم سے ملے گا یارب، کمال قرآن، ثواب قرآن۔ فدایان علم و شعور، آج کی سیوان میں جو اجازت سخن دیا گیا ہے وہ ہے ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جناب والا اجاز القرآن کا باب واہ کیجیے، روشن اور جلی حروف میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اسی نور مبین کی روشنی سے ہمیں سیرت رحمت للعالمین سے آشنائی ملی۔ یہی وہ کتاب ہدایت ہے جس کے مفسر بن کر آقا انعامدار نے اپنی امت کو اخلاق و
سکھائی تمدن سکھایا. بقول شاعر ظلمت شب میں اجالے بانٹتا قرآن, رہبان زندگی کا رہنما قرآن. خیر و برکت کا خزینہ اس کا دامان کرم, باعث اعزاز وجہ ارتقا قرآن. جناب والا قرآن ایک دریائے مانی ہے, اجاز بیانی ہے, فضیلت ربانی ہے. اس میں انسان کی دستور حیات بھی ہیں اور منشور حیات بھی, علم و حکمت کے خزانے بھی ہیں اور رحمت رب کے ترانے بھی. قرآن ہے افکار کی تطہیر کے لیے, قرآن ہے ایمان کی تنویر کے لیے, قرآن ہے اعمال کی تعمیر کے لیے. قرآن سراپا جمال بھی ہے اور شاہکار کمال بھی, یہ اسرار حکمت بھی ہے اور سریر پر جبریل بھی, یہ آب رحمت کی سلسبیل بھی ہے. جناب والا ہم میرے کارواں تھے, ابھی کل کی بات ہے, ہم علم و فن کا محسن تھے, ہم لیلا شب کے ماتھے کا جھومر تھے, ہم اقوام عالم کا سورج نصف النہار تھے, ہم قافلہ سالار تھے, کیونکہ ہم معزز سے زمانے میں مسلمان ہو گئے. تھوڑا اور آگے آئے, تاریخ کہتی ہے کہ جب لندن کی گلیوں میں چراغ تک نہ جلتا تھا, اس وقت ہمارے کرتبہ و بغداد علم و عمل کی نور سے منور تھے. جناب والا سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے, کنکر کیوں نہیں گراتے. دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے, گولی چلتی ہے, چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے منہ سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ. پرندے کیوں نہیں آتے, کنکر کیوں نہیں گراتے. صدر علی وقار جب قاتل بھی مسلمان, مقتول بھی مسلمان, قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ, قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ, قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب. قاتل کرائے غازی اور مقتول شہید تو پھر پرندے کس کی مدد کو آئے, قاتل کی یا مقتول کی. کنکر کس پر گرائے, قاتل پر یا مقتول پر. ہاں صدر علی وقار, اسی لیے پرندے نہیں آتے, کنکر نہیں گراتے, اور مجھ سے شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے, ورنہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے. اب کہاں اثار و قوت ہو مدینے جیسی, اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے, اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. صدر علی وقار پیش کردہ قرارداد, ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہوئے. ہم سے مراد میں, آپ اور اس ایوان میں بیٹھا ہر شخص ہے, اور تارک قرآن سے مراد ہمارے ملک کے حالات ہیں. تارک قرآن سے مراد وہ قوم ہے جس نے اپنے گورے آقاؤں کی خوشنودی کی خاطر اپنی آزادوں کے گلے گھونٹی ہے. تارک قرآن سے مراد وہ قوم ہے جہاں پر حق اور سچ پر بات کرنے والے کو سرعام پھانسی دی جاتی ہے. جناب صدر, جی تو چاہتا تھا کہ آج میں کشمیر, فلسطین, بوسنیا, چیچنیا, افغانستان کی بات کروں, مگر آج میرے پاس بولنے کے لیے صرف 4 سے 6 منٹ ہیں, اور ان 4 سے 6 منٹ میں اپنوں کے لگائے ہوئے زخم دکھانا مشکل ہے. اوروں کے قصے کیا چھیڑوں. امریکی کیمپ کے آہنی پنجرے, ان پنجروں کے سنگلاخ فرش پر پڑی قیدی نمبر 650. بنتے پاکستان, دختر اسلام,
جسے اپنے ملک کے محافظوں نے چند ڈالروں کی بس بیچ ڈالا، مگر آپ چلائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ صدر علی وقار، جیکوباز حسن پور تربیلا کے حساس علاقے سیمونی طاقتوں کو فروخت کر دیے گئے، مگر ہم خاموش ہیں۔ ذاتی مفادات کی خاطر پاکستان کو امریکہ کی چراغاہ بنا دیا گیا، مگر ہم خاموش ہیں۔ قومی غیرت و حمیت کی پونجی کو بے دردی سے لوٹایا جاتا رہا۔ 600 کلمہ کو مسلمان پکڑ کر غیروں کے تھتوں میں دے دیے گئے۔ خالد محمود کی دلدوز چیخیں ہندوستان کی کالکوٹری میں گونجتی رہیں۔ سپاہی مقبول حسین کے دہن سے اس کی زبان اور اس کی انگلیوں سے اس کے ناخن تک پہنچتے گئے، مگر ہم کشمیر سے کی آزادی کی جنگ لڑتے رہے۔ محسن وطن مجرم وطن قرار پائے۔ صدر علی وقار میرا چلتا نشیمن سوال کرتا ہے، میں کس کے ہاتھوں پر اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر میں پہنے ہوئے ہندوستان ہے۔ ظلم کی یہ تصویر مجھ سے سوال کرتی ہے کہ تم خلفائے راشدین کے جانشین ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ انصاف گلشن کے کونے کونے میں دہشت گردی سے شکار ہونے والوں کے لواحقین ہو۔ تم مدینہ کی اسلامی ریاست کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ ظلم سے شکار لوگوں کو انصاف۔ صدر علی وقار جواب نہیں ملتا اور جب غفی یہ چیخ چیخ کر دیتا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گھنٹیاں نہ بجاؤ، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر میری آواز اس شور صدا میں گونج تو لینے دو۔ صدر علی وقار، تاریخ گواہ ہے، جہاں ظلم تھا، جہاں اندھیرا تھا، وہاں اسلام نے اپنی منور کرنوں سے روشنی پھیلا دی۔ جہاں باطل کی حکومت قائم تھی، وہاں عدل و انصاف کی حکومت قائم تھی۔ آج بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بھارتیت کو روکنے کے لیے ہمیں ایک عمر بن خطاب جیسے حکمران کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے خالد بن ولید جیسے جرنیل کی، ہمیں ضرورت ہے اس ہمت اور حوصلے کی جو ہمارے آباء و اجداد نے کی، ہمیں ضرورت ہے اقبال، حالی، عبدالحق کے سائے میں اس ملک کو بنانے والوں کی۔ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کے رگے کھلے دے؟ حوث کی سرخی لوہے بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو کرے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ شکریہ۔ تھے تو وہ تمہارے آبا ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ تمہارے آبا ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ ترے منتظر فردا ہو۔ صدر ذی وقار، آئیے ایک وادی کی سیر کرتے ہیں جہاں جنگ و جدل عام تھا، جہاں بے جان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، جہاں انسانوں کو زندہ جلایا جاتا تھا، جہاں ظلم و بربریت کا ایسا بازار گرم تھا کہ انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ صدر ذی وقار، یہ وادی عرب کی وادی ہے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ عرب کے بدو اونٹ کے چرواہے علم و حکمت سے عاری، شعور سے نابلد اہل عرب دنیا کے نقشے پر تہذیب و تمدن، قانون و سیاست اور علم و ہنر کے علم بردار ہوئے۔ صدر ذی وقار، یہ کرشمہ قرآن کریم کا ہے جس نے عرب کے بدو میں شعور کی ایک ایسی شمع روشن کی جس نے انہیں فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔ صدر ذی وقار، جی تو چاہتا ہے کہ مصر و شام کی بات کروں، لیکن میرے جسم پہ اتنے چھید ہیں کہ اوروں کے قصے کیا چھیڑتے ہیں۔ جی تو چاہتا ہے کہ فلسطین کے بچوں کی بات کروں، لیکن میرے پیارے ملک پاکستان کے بچے بلک بلک کر مر رہے ہیں۔ صدر ذی وقار، میں کس تک اپنا پیغام پہنچاؤں؟ فلسطین کے جابر حکمران کے نام
یا پھر ملک پاکستان کے مسلمان حکمران کے بنا؟ ہمارا ملک تو قرآن پر بنا تھا. قرآن کہاں گیا؟ عدل و انصاف کہاں گیا؟ مساوات کا پیغام کہاں گیا؟ اب معاشرے کی تشکیل کون کرے گا؟ قانون کی پاسداری کون کرے گا؟ کیا اس ملک کے باسی کریں گے قانون کی پاسداری، جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت رکھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کا حق مانتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو مسلمان بھائیوں کی عزتوں کو سریعام پامال کرتے ہیں؟ عزیزی وقار، یہ داستان بہت طویل ہے. میں جہاں نظر دوڑاتا ہوں چور بازاری کا سما ہے. مسلمانوں میں بھائی چارے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہر طرف مفاد پرستی ہے. عزیزی وقار، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دین کی راہ پہ چل پڑیں، قرآن اور سنت کو اپنا رہبر بنائیں، اپنے اجداد کی طرح، طارق بن زیاد کی طرح، سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح کشتیاں چلا کر حق و سچ کا علم تھام کر ہم پھر سے وہی امت مسلمہ بن جائیں، اسلام کا وہی روشن باب واپس سے لے آئیں. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو ترک کریں، اپنے اجتماعی مفادات پہ اپنے ذاتی مفادات کو فوقیت نہ دیں. اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک غلام ہو کر. ہمارے ماضی میں ہمارے اجداد نے بے شمار کامیابیاں سمیٹی. انہوں نے ایمان کو تھامے رکھا، انہوں نے اسلامی افطار کو فوقیت دی، اس زمانے میں وہ کامیاب ہوئے. لیکن ہم نے اپنی اسلامی افطار کو ترک کر دیا. ہم خرافات میں پڑ گئے، ہم ہر غلط کام میں پڑ گئے. ہم نے جھوٹ، برائی، غیبت، ان سب خرافات میں پڑھ کر اپنا زوال خود قائم کیا. شکریہ. جگر دریدہ ہوں چاکے جگر کی بات سنو، علم رسیدہ ہوں دوانے تر کی بات سنو، زبان بریدہ ہوں زخم گلو سے حرف کرو، شکستہ ہوں ملالے سفر کی بات سنو، مسافر رہے صحرائے ظلمت شب سے، اب الطافت نگارے سحر کی بات سنو، امید سحر کی بات سنو، امید سحر کی بات سنو. جناب صدر، حاضرین گرامی کا آنکھ میں جلتے وہ گھر، لہو میں بہتی وہ سڑکیں، ماؤں کی وہ دل خراش صدائیں، خون میں لپٹی وہ سفید ردائیں، وہ شور، وہ آنسو، وہ نفرت، پھر ایک طویل جد و جہد، بے شمار مارکیں اور آخرکار آزادی. یہ سب یاد ہے اسے. پھر اس قوم کی ایک نئی زندگی کا آغاز، زندگی دینے والے ہی کی موت سے. وہ دشمنوں کی بڑھتی نفرت، وہ جنگیں، ایک حصے کی علیحدگی اور آخر کار ایک ایٹمی قوت.
یہ سب یاد رکھنا ہے، کیونکہ پوری زندگی سے اس نے ایک ہی سبق سیکھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صدر علی وقار، آئیے تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف کے کارنامے قرآن و سنت کے مطابق زندگی کے سنہرے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر پوری دنیا کو ایک لڑی میں پیرونے کے مترادف تھے۔ زیوکار ہمارا تابناک ماضی شاندار کارناموں، جلال و جمال اور شان و شوکت سے ہمکناری کے سبب پوری دنیا میں مانا جاتا تھا۔ زیوکار ایک وقت تھا کہ جب عالم آب و گل پر ہماری حکمرانی تھی، تو کیا خوب کہا ہے شاعر نے، ہمت ہے تو پیدا کر فردوس بری اپنا، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ موزے سامنے دیکھیے سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جنہوں نے یہودیوں کی بے شمار مخالفت کے باوجود فتح پایا۔ جی ہاں جناب صدر، جی ہاں، وہی اللہ کے رسول جن پر پتھر برسائے گئے، جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کے پانی میں زہر ملائے گئے، جن کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے میں مجبور کیا گیا، جن کو قتل کرنے کے بے شمار منصوبے بنائے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدا سے کبھی نا امید نہ ہوئے اور آخر فتح مسلمانوں کی ہوئی اور قرآن کا نور دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا، کونے کونے تک پھیل گیا۔ صدر اعظم، میرا موضوع ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، میں ہم سے مراد میں، آپ اور اس دیوان میں بیٹھا جیتا جاگتا ایک ایک انسان ہے، اور تارک قرآن سے مراد خدا کی کتاب سے بچھڑ جانا۔ اب اس خدا کی کتاب سے بچھڑ جانے کی داستانی میں کیا سکتا ہوں؟ اگر اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک کاش آپ ایک دعوت نامہ اس بوڑھے باپ کو دیکھ دیجئے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا ایک مسجد میں جل کر راکھ ہو گیا۔ ایک کاش آپ ایک دعوت نامہ اس FIA کی بلڈنگ میں ہلاک ہونے والے رفیق خان کو بھیج دیجئے جس کی بیٹی آج بھی منتظر ہے کہ بابا چوڑیاں کب لائیں گے، بابا چوڑیاں کب لائیں گے۔ ایک کاش آپ ایک دعوت نامہ ان سوات کے معصوم بچوں کو بھیج دیجئے جو آج بھی مرغوں کے ڈھیر تلے اپنی کتابیں تلاش کرتے ہیں، اپنی کرسیاں تلاش کرتے ہیں، اپنے میز تلاش کرتے ہیں اور نالا و شیون بلند کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ ہم خار ہوئے تارک قرآن پر کریا زاری کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے کہ ہم خار ہوئے تارک قرآن پر آہو بکا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے کہ ہم خار ہوئے تارک قرآن پر ننھے منھے بچے آنکھوں میں آنسو لے کر آتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں مکاریوں ایاریوں غداریوں حجاب۔ اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان، کاری سے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سنا، کردار کا گفتار کا آمال کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا سرحد کا ہے مومن کوئی بنگال کا مومن، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سنا۔ زیوکار آخر میں چند سوالوں سے اس ایوان سے گزرتا ہوں۔ اگر قرآن میں یقین نہ ہوتا تو کیا ابراہیم آتش نمرود میں کود جاتے، تو کیا موسیٰ دریا میں اتر جاتے، تو کیا عیسیٰ سولی پہ لٹک جاتے، تو کیا بلال عرب کے تختے صحرا میں اہل پکار پاتے، تو کیا طارق بن زیاد جبل طاری کے ساحلوں پہ کشتیاں چلا پاتے، تو کیا محمد بن قاسم راجہ طاہر کی میری آنکھیں نکال پاتے، تو کیا پاک فوج کے نوجوان سینے میں بم باندھ کر دشمنوں کی ٹینکوں کے پرخچے اڑا پاتے اور یہ کہہ پاتے کہ تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم جب شان سے دنیا میں جیا کرتے
جاری رکھتے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ عبداللہ. آپ کی تقریر کا دورانیہ تھا 6 منٹ اور 45 سیکنڈ. اب میں سینٹنری ہاؤس سے حسان نجیب حالت کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آنے اور اپنی تقریر پیش کریں. منصفین سے گزارش ہے کہ حسان کا نام فہرست میں باہر لیا جائے. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ سورہ محمد آیت 44. اقرا پڑھ. تو پڑھ تو لیتا ہے مگر تو دیکھتا کیوں نہیں؟ سوچتا کیوں نہیں؟ سنتا کیوں نہیں؟ تو تدبر کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ دعوت ان انسانوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، جنہیں اللہ نے اشرف المخلوقات ٹھہرایا ہے، تو پھر کس کے لیے؟ تو پھر کس کے لیے؟ معزز سامعین، ہم نے قرآن کو ثواب کا ذریعہ بنا دیا ہے اور اس کی تلاوت سے ہم برکت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. علامہ محمد اقبال شاعر مشرق فرماتے ہیں، تو جاہل صوفی کامل ملا کہ بندے میں ایسا پھنسا کہ تو نے قرآن سے ہدایت لینا ہی چھوڑ دی. بس تیرا اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بزرگ کی روح اٹکی تو یاسین کھول کر بیٹھے. اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی. مجھے تو افسوس تیری ذات ہے کہ جس کتاب کا ہر ایک لفظ زندگی دیتا ہے، تو نے اس سے بھی مرنا نہیں سیکھا. تو نے اس سے بھی مرنا نہیں سیکھا. کیا بات ہوتی اگر اس کتاب سے تو جینا بھی سیکھ لیتا. معزز سامعین، کائنات شاہد ہے کہ جب تک اہل قرآن عامل قرآن تھے تب تک یہ دین اسلام آسمان کی رفتوں کو چھوتا رہا. مٹھی بھر مسلمانوں نے جہالت کے اندھیرے کو مٹایا اور یہی نہیں، فتوحات کے جھنڈے بھی بلند. یہی نہیں، فتوحات کے جھنڈے بھی بلند. خواتین و حضرات، اس بات پر غور کرنا لازم ہے کہ ہم کہاں غلط لوگ پر مڑے، کہاں ہم غلط لوگ پر مڑے. اس دور سے، اس شان و شوکت سے جب عثمان و عمر خلفاء. اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان حیوان سے بھی بدتر ہے. یہ امہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے. شام جسم پڑے ہیں، کٹے پھٹے. فلسطین بم کی آوازیں آ رہی ہیں، جہازوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چیخو پکار ہے ہر طرف. کہاں گیا وہ وقت جب اقبال کے شاہین کرتے تھے راج ہندو پاک پر، برے صغیر پر. کہاں گیا وہ وقت جب ہم مسلمان سلطنت عثمانیہ بنا کر بیٹھے تھے مضبوط. کہاں گیا وہ وقت خواتین و حضرات جب ہم ایک دوسرے سے متحد تھے، جب ہم ایک دوسرے کے
ساتھ. کہنے کو تو میں ایک شعر عرض کر دوں، مگر اے نوجوانوں میں چاہتا ہوں کہ اب تم سنو اور سنتے جاؤ، دیکھو اور دیکھتے جاؤ. یہ محفل آج سجی ہے، قرآن نبی کی زندہ ہے، تو سوچتے کیوں نہیں؟ سوچو اور سوچتے جاؤ، تاکہ جب اس بازار میں ایک سینہ کھلے تو اس میں صرف مایوسی اور غالب نہ ہو، بلکہ ایک دل ہو جس کے اندر کوٹ کوٹ کے اللہ کے الفاظ بھرے ہوں، اور وہ سینہ ان الفاظ کی نور سے منور. سوچ سوچ. بہت شکریہ حسن، ان کی تقریر کا دوران آپ 5 منٹ پڑھیں. اب میں سیکرٹری ہاؤس سے دعوت دینا چاہوں گا محمد اسلام نے وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. ربی ذوالجلال نے جب اپنے محبوب کو کائنات کا کامل ترین انسان بنایا صدر علی وقار، تو اس کامل ترین انسان کو جب عرش معلیٰ سے اپنے کلام کا ایک جملہ اتارا گیا تو وجہ تخلیق کائنات دیر تک کانپتا رہا. جس عظیم کلام کے نزول میں 23 سال کا وقت صرف کرنا مناسب سمجھا گیا، وہ جس عالی شان کلام کی حفاظت کا ذمہ کسی انسان کو سونپنے کے بجائے تمام جہانوں کے خالق نے خود اٹھانا مناسب سمجھا، وہی کلام آج کتابوں اور سپاروں کی صورت دھول سے اٹے رنگ برنگے کپڑوں کے لحاف میں کسی چراغ کی صورت گھروں کے کونوں میں بطور زیارت اونچی جگہ پر پڑا ہے صدر علی وقار. تو پھر ایسے چراغ کا استعمال مشعل راہ نہیں بنتا، بلکہ اپنے تلے اندھیرے میں خار کر دیتا ہے. صدر علی وقار قریباً 1 صدی پہلے جب شاعر مشرق نے مسجد قرطبہ کے حوالے سے امت مسلمہ کی شوکت رفتہ کے برعکس حال کی ابتری کا ناحہ لکھا تو اس کا آغاز کچھ یوں ہے: سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. علی وقار جہان مقافات میں کامرانی کا معیار فکر و عمل کی پختگی اور مستقل مزاجی ہے، اور یہی وہ کسوٹی ہے جس پر ہمارے روز و شب کے معمولات کو پرکھتے ہوئے ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مر. بلندی فکر اور رفت کردار ہی کی وجہ سے کبھی دنیا کی سربراہی امت مسلمہ کے پاس تھی، اور اس سے دوری ہی وہ وجہ ہے کہ آج قریباً 57 مسلم ممالک اور لگ بھگ 2 ارب کی آبادی کے باوجود بھی بین الاقوامی سطح پر نہ تو اس امت کی کوئی آواز ہے اور نہ ہی کوئی سنوائی. علی وقار یہ کوئی حادثہ نہ تھا کہ امت مسلمہ ایک زمانے تک سیاسی، عسکری اور علمی لحاظ سے دنیا کی سربراہ تھی، اور اس کا سب سے بڑا سبب ان کے پاس قرآن
ہمیں آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ ہم گفتار وہ کردار، ہم ثابت وہ سیارہ۔ اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ اشرف الامم کا خطاب پانے والوں کا آج علم نہیں بلکہ تاسا بنا، اور ان کو ایسا عظیم ترین کلام ملا تھا کہ جس میں تمام دنیا جہان کے علوم، ادویات سے لے کر ٹیکنالوجی تک، زمین کی آخری تہ سے لے کر آسمانوں سے پار خلاؤں تک کے راز قیامت تک کے لیے نشانیوں کی صورت محفوظ ہو، لیکن صرف اس کے لیے جو اس کی طلب رکھتا۔ صدر علی وقار جب قرآن مجید میں میانہ روی اور انصاف کا درس دیا تو کچھ نام نہاد شدت پسند مسلمانوں نے کبھی آسیہ بی بی، کبھی مشال خان تو کبھی پرینتھا کمارا کو کسی عدالت میں مجرم قرار دلوانے سے پہلے توہین رسالت کے فقط الزام پر سرے بازار ان کے زندہ شریک کو آگ کا ایندھن بنایا، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسوں کی مدد کو فرشتے آئیں گے، لیکن اب فرشتے نہیں آئیں گے صدر علی وقار، اور کس لیے آئیں گے؟ کیونکہ یہاں جسموں سے پانی اور نلوں سے خون آتے ہیں، ابابیلوں کی صورت یہاں ڈرون آتے ہیں، حکومت کی مدد کو افلاطون آتے ہیں، وہی آتی نہیں امریکہ سے فون آتے ہیں، وہ جس گھر سے حسن اور حسین آتے تھے اب ہر گھر سے قارون اور فرعون آتے ہیں۔ پھر ایسی قوم کی مدد کو فرشتے آئے کیوں کر جو خار ہوئے تارک قرآن ہو گئے، جو خار ہوئے تارک قرآن ہو گئے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ اسلام کی تقریر کے دوران تک 6 منٹ پہنچا سکتے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا محمد زبیر ثانی کو دعائیں اور اپنے خیالات میں جانا۔ اور ہم خواب میں تاریخ قرآن ہو کر روٹی کے گرد زندہ جسموں کا رقص اور اس رقص میں شمولیت اختیار کرنے والوں کا ہجوم کیوں نہیں چلتا؟ ذیوقار زندگی کا بوجھ اپنے پہ جان کندھوں پر لاتے ماضی میں مڑ مڑ کر دیکھتی یہ قوم جانے کس کی مدد کی طلبگار ہے۔ علی وقار اعلان سماعت فرمائے۔ عقیدت مند قوم کلام حق کو رہائش گاہوں کے بلند ترین مقامات پر رکھ کر بھول چکی ہے۔ تارک قرآن لوگ حلال حرام کا فرق مٹانے کے باوجود
اور تم خواہ تارک قرآن گردش نیل و نہار سے حاصل کرتا سبھی ماہتاب ایک ایک کر کے ٹوٹ چکے ہیں. 10 بستہ سا ایک چراغ حیرت جل رہا ہے آخرکار. تاریخ کے رخ سے تاریخی مائل کا اٹھانا چاہتا ہے تو زیبکار کی نظریں 1420 سالہ اس چاک پر بنتی بگڑتی روشنی کو گلے لگائے جلتے بجھتے اس چراغ کی امر سیدھا داستانوں پر پڑتی ہے. ایک داستان 313 کے لشکر کی داستان. ایک داستان عثمانی سلطنت کے عروج کی داستان. ایک قصہ مغلیہ سرداران کے تاج کا کہ جو مجاہد اور ملا کی اذان کا فرق نہ سمجھے. ایک قصہ حبشہ کے موزن کا قصہ تو زیوکار وہ اہل قلم کدھر گئے کہ جن کا دیوان اٹھانے کو کلی نما شاگرد 10 بستہ کھڑے رہتے تھے. وہ شیر خدا کسی دانش کیا ہوئی کہ جو حق اور باطل کے مابین لکیر بنی رہتی تھی. وہ بلالی احساس کیا ہوا کہ جو فضا میں پہلی یکجہتی کا سورج غروب نہ ہونے دیتا تھا. وہ لوگ جن گھرانوں میں مقبول ہو گئے جن کے لیے غلاموں کے دل خون ہو گئے اور ان بستیوں کو کون سی ایجاد آ گئی. شاید کسی غریب کی فریاد آ گئی جن کے لیے جہاں میں کوئی کمی نہ تھی جن کی نگاہ ناز میں غم کی نمی نہ تھی. زمزم کے پانیوں سے دھوئے پاک کیا ہوئے ابھرے تھے جو افق پہ وہ مہتاب کیا ہوئے ابھرے تھے جو افق پہ وہ مہتاب کیا ہوئے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کی دورانیہ کا 4 منٹ اور 20 سیکنڈ. اب میں آج کا آخری مقرر اضافہ دیتا ہوں کہ مولانا اپنی تقریر پیش کریں جو کہ کنکارڈیا ہاؤس سے محنت ہے. عالی وقار کروٹ لیتا ہوا زمانہ سوال کرتا کہ مصائب و آلام میں گرفتار ہر ظلم و ستم سہنے پر مجبور ذلت و نکبت کے دلدل میں پھنسی اور اپنے حقوق سے محروم. ایسی کون سی قوم ہے جس کے بیٹے جانوروں کی طرح پنجروں میں قید مائیں ماتم کنا اور بہنیں نوا خاں ہیں. ایسی کون سی ملت ہے جس کا شرازہ خزاں رسیدہ پتوں کی طرح بکھر چکا ہے جس کی ناموس خود ایک مردانے غیرت مند میں تماشا بن چکی ہے جو ایک بڑھیا کی صورت اپنی بچی کچی پوٹلی بچاتی پھر رہی ہے. تو ایسے میں جناب صدر گنبد افلاک سے جواب آئے گا کہ وہ قوم ہم ہیں, ہم مسلمان, ہم انبیاء تہذیب کے وارث, ہم جن کی ہیبت سے کیسر و کسریٰ کے مالات برزاں, فارس و روم بھی ہمارے تابع فرما کہ خیبر کی زمین آج بھی ہماری جرأت کی گواہ. ہم فکر سلیمانی کے وارث,
کہ مدینے کی گلیاں آج بھی ہماری بے نیازی کی شاہد ہیں۔ ہم ابو ذر کی روایت کے پاسدار کہ جس نے سچائی کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیا، اور ان سب کی رگوں میں جو بجلی دوڑتی تھی وہ کہیں اور سے نہیں صدر علی وقار، وہ کتاب خدا کی آیتوں سے نامور پاتی تھی۔ وہ ایک کتاب لے کر اٹھے اور اسے زمانے کا آئین بنا دیا۔ اس الہامی صحیفے نے انسانی رویوں کی سمت کو بدل ڈالا۔ کتاب مقدس نے ہمیں رشتوں کی پہچان بخشی اور ہم آگے بڑھتے رہے۔ اس سے ہم نے علم لیا، حلم لیا، شجاعت لی، حکمت لی اور حکومت لی، اور زمانے کو بتا ڈالا کہ صحراؤں میں بھٹکنے والے خانہ بدوش اس دنیا کے حکمران بھی ہو سکتے ہیں، اور ذرا سی بات پر سر کاٹنے والے ایک دوسرے کے لیے سر کٹوا بھی سکتے ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ علی وقار ہمیں ہماری اپنی عظمت کی سہل پرستی کھا گئی، ہمارے عروج کو ہماری نظر لگ گئی، ہم نے خدا کے پیغام کو پس پشت کر ڈالا تو خدا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اور ہم بھٹکے، ایسے بھٹکے کہ زمانے کے در بدر کہلائے۔ ہم بہکے اور ایسے بہکے کہ اپنی شناخت تک بھول بیٹھے۔ ہم کون ہیں ہم نہیں جانتے، ہم کہاں ہیں شاید کہیں نہیں، اور اس زوال کا ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے کتاب خدا کی بے توقیری کی، اور پھر اپنے لیے دنیا کی ذلت اور رسوائی کو چن لیا۔ ہم رسوا رہیں گے تب تک جب تک ہم اپنے سینوں کو نور قرآن سے منور نہیں کر لیتے، تب تک جب تک ہم کتاب خدا کو نور حیات سے منور نہیں کر لیتے۔ اور اگر یہ سب ہم نے کر لیا تو وہ دن بھی دور نہیں جب ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت، اپنا گوایا ہوا مقام حاصل کر لیں گے، شب گریزاں ہوگی، آخر جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمائے توحید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمائے توحید سے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ اتنی تحریر کا دورانیہ تھا، 5 منٹ پر 10 سیکنڈ، 5 منٹ پر 10 سیکنڈ۔ آج کا مقابلہ ہے اس تقریب کے بارے میں چینل ناظم سر۔ میں ادارے کا شکر گزار کہ آج 6 سال بعد دوسری مرتبہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں عالی کپ کے منصفین میں شامل ہوں۔ تو جناب پرنسپل صاحب، مہمان اور بچوں، ایک بات جو اس تقریری مقابلے میں دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ اگرچہ موضوع 3 تھے، لیکن ایچسن کالج کے طلبہ نے صرف ایک ہی موضوع کو منتخب کیا، اور وہ بھی مذہبی موضوع تھا۔ بہرحال آپ لوگوں نے بہت اچھی تقاریر کی۔ بزم ادب کے
مدیران جناب علی جمال صاحب نے بڑی محنت کی آپ لوگوں کو یہاں تک لانے کے لیے۔ ایک بات جو خاص طور پہ آپ لوگوں سے کہنی میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جو مروجہ باتیں ہیں تاریخ کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، وہ اب اس طرح موضوعی سچائیاں بن گئی ہیں کہ انہیں رد کرنے کے لیے اچھی خاصی محنت کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن اسلامی تاریخ کے کرداروں کا نام آپ نے لیا وہ بہرحال اپنے عہد میں بھی اہم تھے، آج بھی اہم ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو عام طور پہ ایک تاثر دیا جاتا رہا ہے یا دیا جاتا ہے اس پر بھی ایک تجزیاتی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں طارق ابن زیاد کی کشتیاں جلانا یاد ہے، ہمیں اسپین پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہونا یاد ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ طارق ابن زیاد اپنے آخری دنوں میں بصرے کی گلیوں میں بھیک مانگتا رہا۔ ہمیں محمد بن قاسم کا راجہ دہر کو شکست دینا یاد ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ تو یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود مسلمان حکومت کرتے رہے۔ اس کی وجہ شاید بنیادی طور پہ یہ تھی کہ مسلمان علم کے شعبے میں آگے تھے، چونکہ ایچسن کالج ایک تاریخی ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ، اور آپ لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ یہاں علم حاصل کر رہے ہیں، تو ضرورت اسی چیز کی ہے۔ ہم لوگ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ یہ علاقہ جسے سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، یہاں پہ سائنس میں 5 نوبل پرائز مل چکے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد بھی ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں فزکس میں انہیں نوبل پرائز ملا۔ علم ہے، لیکن شاید جو کرپشن ہے اس پہ ہم قابو نہیں پا سکے، جو ہمارے زوال کا سبب بنی، اور یہی قرآن کا پیغام بھی تھا کہ قول سدید، سیدھی بات بھی کرو اور سچی بات بھی کرو۔ دوبارہ ایک مستحسن کام ہے، ایک تجویز ہے اگر آپ لوگ کبھی اس پہ عمل کر سکیں کہ تقریر کا صحیح لطف آڈینس کی موجودگی میں ہوتا ہے، لیکن شاید ٹریڈیشن ہے ایچسن کالج کی 6 سال پہلے بھی یہی تھا کہ صرف جو مقررین ہیں وہی سامعین بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس میں کچھ ترمیم ہو سکے، کیونکہ آدھے نمبر تاثر کے ہوتے ہیں، اور تاثر مقرر کا اس وقت تک سامنے نہیں آتا جب تک سامنے ووٹنگ کرنے والے نہ ہوں، کوئی جملہ وہاں سے نہ آئے۔ تمہارا ایک اچھا قدم ہے، اور ساری انتظامیہ جو ہے وہ مبارک کی مستحق ہے۔ تھینک یو۔ Now I would like to request that Mr. President College and I talk to you if you want to say a few words for this competition. We've given up to oversee an extremely important part of the extracurriculum and of the curriculum itself. I've said before, I'm totally passionate about countries and national languages and poetry. It's the only
Thank you.